بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ اسٹڈی کر رہے ہوں گے اور جو میں کام کروا رہی ہوں اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر رہے ہوں گے اور لرن بھی کر رہے ہوں گے۔ اور میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ جو بھی لرن کرتے ہیں ان کو لرن کر کے لکھا بھی کریں، اور جو مسٹیکس نکلتی ہیں ان کو 5 ٹائمز لکھا کریں تاکہ آپ کو لکھنے میں پرابلم نہ ہو۔ آپ کی یہ فائنل ٹرم ہے۔ اسٹوڈینٹس آج آپ نے غزوہ تبوک کے لانگ کویسچن 1 اور 2 کرنا ہے۔ لانگ کویسچن 1 ہے، غزوہ تبوک کیوں پیش آیا؟ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا رعب و دبدبہ پورے عرب پر بیٹھ چکا تھا۔ لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ارد گرد کی ریاستیں جن کے فرما رواؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی خطوط لکھ کر دعوت دے چکے تھے، وہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ تھے۔ نمبر 1 ہے جنگ موتا۔ یہ کوشچن نمبر 1 کا نیکسٹ پارٹ ہے۔ اب یہ 3 پوائنٹس انہوں نے بتائے ہوئے نا، کہ یہ بتائے ہوئے ہیں انہوں نے کہ غزوہ تبوک کا سبب کیا وجہ بنی تھی۔ تو سب سے پہلا سبب ہے جنگ موتا۔ غزوہ تبوک کا بنیادی سبب جنگ موتا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد شام کے سرحدی علاقوں کے حاکم شرجیل بن عمرو کو ایک دعوتی خط لکھا اور حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر شرجیل کی طرف روانہ کیا۔ اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل۔ شرجیل نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوتی خط کو رد کیا بلکہ حارث بن عمیر کو قتل کرا دیا، گویا کہ یہ اعلان جنگ تھا۔ اس کا تھرڈ پوائنٹ ہے حارث بن عمیر کے قتل کا بدلہ۔ اب یہ جو تینوں پوائنٹس ہیں نا، جنگ موتا، حارث بن عمیر کا قتل، حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ، یہ تینوں ہیڈنگز آپ نے مارکر سے ہائی لائٹ کر کے پھر نیکسٹ لائن سے آپ نے پین سے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 کا لشکر شام کی طرف روانہ کیا، جن میں حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالترتیب سپہ سالار منتخب فرمایا۔ اسٹوڈنٹس اس لانگ کویسچن 1 میں ریزنز بتائی ہوئی ہیں، وجوہات بتائی ہوئی ہیں کہ غزوہ تبوک کیوں پیش آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو پہلے آپ مکہ میں ہی دعوت دیتے تھے، پھر آپ نے جب علل اعلان شروع کیا اور ارد گرد کی پھر ریاستوں کے جو حکمران تھے ان کو خطوط لکھے، ان میں کیسر روم کے نام آپ نے خط لکھا اور اس کو دعوت دی۔ اور نمبر 2 پہ ہے حضرت کیسر ایران کے نام خط لکھا، نجاشی کو خط دیا، والی مصر کے نام خطوط لکھے، اور جب ان کو خطوط لکھے تو ان میں سے پھر ایک خط جو انہوں نے بھیجا تھا وہ شام کے سرحدی علاقوں پہ جو کیا اس کو کہتے ہیں حکمران تھا شرجیل بن عمرو، اس کو ایک دعوتی خط لکھ کے بھیجا تھا اور اس کو کون لے کے گیا تھا؟ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس میں فرسٹ پوائنٹ پہ لکھا ہوا ہے جنگ موتا، یعنی جو غزوہ تبوک ہے اس کا ایک سبب جو ہے وہ جنگ موتا ہے۔ موتا کیا چیز ہے؟ یہ جنوبی اردن میں عراق کے قریب ایک مقام ہے جہاں پہ 629 عیسوی میں رومیوں اور عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی، یعنی ان کے درمیان میں جنگ ہوئی تھی۔ اور اس جنگ میں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام کو بھیجا تھا، یعنی سپاہیوں کا ایک لشکر بھیجا تھا جنگ لڑنے کے لیے، اور انہوں نے اور ادھر سے انہوں نے رومیوں نے 1,00,000 کا لشکر، ہرکل نے 1,00,000 کا سپاہیوں کا لشکر تیار کیا ہوا تھا۔ اور جب موتا پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں حصہ نہیں تھا لیا، بلکہ آپ شام میں ہی مدینہ میں ہی آپ نے قیام کیا تھا، اور 700 میل کے فاصلے پر، یعنی مدینہ سے 700 میل کے فاصلے پر یہ جنگ لڑی گئی تھی۔
اور جب یہ جنگ اور آپ نے جانے سے پہلے ہی 3 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دے دی تھی، شہادت کی یعنی بشارت دے دی تھی. ان میں سے حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو، یعنی ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ یعنی جنگ لڑو گے اور شہادت کا مرتبہ آپ لوگ حاصل کرو گے. تو سب سے پہلے جو جنگ کیسے یہ سٹارٹ ہوئی کہ انہوں نے جب دعوتی خط دے کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرجیل بن عمرو کو، شام کے جو سرحدی علاقوں کا حاکم تھا، تو اس نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروا دیا. اور اس قتل کا بدلہ لینے کے لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 کا لشکر جو ہے نا وہ شام کی طرف روانہ کیا تھا. اور پھر 3 صحابیوں کو آپ نے سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا، اور ان سے یہ کہا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ جو ہیں وہ سب سے پہلے قیادت سنبھالیں گے اس کی فوج کی، اور اگر وہ شہید کر دیے جائیں تو پھر حضرت جعفر طیار. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ کو آپ نے قیادت دے دی. اور حضرت زید بن حارثہ وہی ہیں جو حضرت خدیجہ کو فروخت کیے گئے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے تھے، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. تو جب حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے تو انہوں نے حضرت جعفر طیار کو علم دے دیا. تو حضرت جعفر طیار نے کیا کیا تھا کہ اپنے گھوڑے کو ہی ناکارہ بنا دیا تھا. کیوں ناکارہ بنا دیا تھا؟ تاکہ میں جنگ میں حصہ لوں اور میں واپس نہ جاؤں. تو انہوں نے کیا کیا، حضرت جعفر طیار کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یعنی حضرت علی کے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت جعفر طیار نے دائیں ہاتھ میں علم پکڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، کافروں نے یعنی رومیوں نے جب حملہ کیا تو ان کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا، تو انہوں نے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، اور بائیں ہاتھ بھی جب انہوں نے شہید کر دیا تو انہوں نے علم کو اپنے دانتوں میں لے لیا اور کٹے ہوئے بازوؤں سے ہی علم کو پکڑا. لیکن پیچھے سے انہوں نے وار کیا اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 ٹکڑوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا، یعنی شہید کر دیا. اور جب وہ شہید ہوئے تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس کی قیادت سنبھالی فوج کی، اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اب ان کا تو تینوں کا، اور جب یہ شہید ہو رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ مدینہ میں بیٹھے بیٹھے کہہ رہے تھے کہ اب زید نے حملہ کیا، اس نے قتال کیا یعنی جنگ لڑی، اس کو شہید کر دیا گیا اور وہ جنت میں چلا گیا. پھر جب حضرت جعفر طیار کو انہوں نے شہید کیا تو تب بھی آپ نے کہا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور وہ جنت میں چلے گئے ہیں. پھر جب حضرت عبداللہ بن رواحہ کی باری آئی تو تب بھی آپ نے یہی وہیں بیٹھے بیٹھے کہا کہ اب انہوں نے جنگ لڑی، انہوں نے قتال کیا اور ان کو شہید کر دیا گیا اور وہ جنت میں چلے گئے. اب تینوں جب شہید ہو گئے تو پھر کسی کو بھی سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ اس کی قیادت اب کس کو دی جائے. تو پھر حضرت خالد بن ولید نے نا فوج کی کمان سنبھالی اور لشکر کو بچا کر وہاں سے لے گئے، اور صرف اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے تھے. اور مدینہ میں وہ جو ہیں وہ ان کو خیر و عافیت سے لے آئے. لیکن وہاں پہ پھر انہوں نے کیا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جنگ سے بھاگے ہوئے ہیں، بھگوڑے ہیں، یعنی یہ جتنے بھی واپس آئے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کرام کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد وہ جنگ کے لیے 30,000 کا لشکر تیار کر کے غزوہ تبوک کے مقام پہ روانہ ہو گئے تھے. کوسچن نمبر 2 ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے کس طرح مالی مدد کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جواب ہے اس کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کی تیاری میں بھرپور حصہ لیا، بڑھ چڑھ کر. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ایسی مثال قائم کی جس کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا. اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 اوقیہ چاندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ ریڈنگ کے دوران بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوقیہ جو ہے وہ پیمائش کا ایک پیمانہ ہے، یعنی میئرمنٹ کا، اس سے وہ چاندی کو میئر کرتے ہیں۔ دیگر صحابہ کرام، دیگر مین دوسرے صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اپنی اپنی استطاعت مین طاقت، ہمت سے بڑھ کر جہاد کی تیاری میں حصہ لیا۔ یہ آپ کا لانگ کوسچن 2 ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جب جنگ غزوہ تبوک ہوئی تھی تو تب وہ قحط سالی کا وہ زمانہ تھا اور لوگوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی جنگ میں جاتے تھے تو جنگ کے لیے آپ خفیہ یعنی تیاری کرتے تھے، لیکن چونکہ اس جنگ میں پیسے کی، مال کی، ہر چیز کی بہت زیادہ ضرورت تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جہاد کی تیاری کا اعلان کر دیا، اور جب اعلان کیا تو انہوں نے صحابہ کرام سے مدد طلب کی کہ اس جنگ پہ جانے کے لیے مال دولت کی ضرورت ہے۔ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر پیش کر دیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے پیش کیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی پیش کر دیے تھے، یعنی جنگ کے لیے دے دیے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تھا ان سے کہ ابو بکر گھر کے لیے کچھ چھوڑ آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام میں چھوڑ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن وہ پھر بھی آگے نہ بڑھ سکے کیونکہ انہوں نے سارے گھر کا سامان دے دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا، اور حضرت عثمان غنی نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 اوقیہ چاندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ تو جب انہوں نے پیش کی تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں خوش ہو گیا، یعنی اللہ بھی خوش ہو گیا حضرت عثمان غنی سے، اور میں بھی حضرت عثمان غنی سے خوش ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گئے۔ اس کے علاوہ یہ تو ادھر 3 صحابہ کا ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 دینار پیش کیے تھے، ان کے پاس ٹوٹل تھے 80,000 دینار، تو انہوں نے 40,000 دینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس مال میں بھی برکت دے، یعنی جو مجھے پیش کیا گیا ہے جنگ کے لیے، اور جو تمہارا گھر میں مال ہے اس میں بھی برکت ڈالے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ مالدار ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ عورتوں نے اپنے زیورات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے لیے پیش کر دیے۔ اس کے علاوہ ایک اور صحابی ہیں حضرت عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کئی من کھجوریں دی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی تیاری کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ کو میں نے وہ ریڈنگ کے دوران بھی بتایا تھا کہ حضرت عقیل انصاری کے پاس دینے کو تھا ہی کچھ نہیں، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ ایک یہودی کے پاس گئے اور اس کے باغ میں انہوں نے پانی دیا، اور صبح جب ان کو بدلے میں کچھ کھجوریں ملی تو وہ ساری کھجوریں جو ہیں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ اسٹوڈنٹس ڈائری نوٹ کر لیں، یہ جو بھی آپ کو لکھوائے ہیں لانگ کوسچن 1 اور 2 غزوہ تبوک کے، یہ آپ نے لرن کرنے ہیں، اور نوٹ بک پہ بھی آپ نے نوٹ کرنے ہیں، اور ہینڈ رائٹنگ آپ کی نیٹ ہو، پیج ریڈی کر کے ود ڈیٹ آپ نے کام کرنا ہے، مارجن لائن کا خیال رکھنا ہے، اور ہینڈ رائٹنگ اچھی، اور ساتھ ساتھ آپ لوگ لرن کریں اور ان کو لکھ کے بھی دیکھیں۔